خواتین کے حقوق کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ہمارے تقریباً 8 حصے مکمل ہو چکے تھے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا 9واں حصہ ہے۔ 9ویں حصے کے اندر ہم خواتین کے ملکیت اور جائیداد کے حق کے اوپر گفتگو کریں گے، یعنی حق کے ملکیت اور حق کے جائیداد۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق کے ملکیت عطا کیا ہے۔ وہ نہ صرف خود مال کما سکتی ہیں تجارت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کے طور کے اوپر، وہ نہ صرف خود مال کما سکتی ہیں بلکہ جو کچھ ان کو وراثت کے اندر ملتا ہے اس کی بھی وہ وارث ہیں، اس املاک کی بھی وہ مالک بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیویوں کا، اپنی بیوی کا نفقہ، نان نفقہ، کپڑا وغیرہ وغیرہ یہ واجب کیا ہے، لیکن خواتین کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے سوائے وہ 2 حق جو میں نے پہلے بیان کر دیے تھے، کہ اپنے خاوند کے گھر کے اندر رہنا اور اس کو اپنے جسم کے اوپر قدرت دینا جب کوئی معنی موجود نہ ہو، شرعی یا طبی معنی کوئی موجود نہ ہو۔ اب اگر خواتین کاروبار کرتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، اس میں سے وہ کروڑوں روپے کماتی ہیں، تو اگر وہ اپنے خاوند کو 1 روپے بھی اس میں سے نہ دیں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن خاوند جو کچھ کماتا ہے تو بیوی کیا ہوتی ہے؟ بیوی کو اس میں آ کے اس کا نان نفقہ، اس کا کپڑا، اس کی رہائش، سکنا وغیرہ سب کچھ خاوند کے ذمہ واجب ہے، اس کو ہر صورت کے اندر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ عورت کا جو حق کی ملکیت ہے یہ طلاق کے اندر بھی قائم رہتا ہے، طلاق کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے المغنی کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو اس حال کے اندر طلاق دیتا ہے کہ وہ بیمار تھا اور ایسی بیماری کے اندر مبتلا تھا کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، اور اس حالت کے اندر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیوی اس کے مال میں سے وارث بنے گی۔ 8واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے، اس 8ویں حصے میں سے وہ کیا ہوگی؟ وارث بنے گی۔ اور یہی رائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی ہے، اور یہی رائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی ہے۔ اسی طریقے سے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے المصنف کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیماری کی حالت میں بیوی کو طلاق دی تو فرمایا عدت کے بعد، یعنی دیکھیں نا، اگر شوہر نے اپنی بیماری کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی دوران عدت اس کی وارث ہوگی، لیکن شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے بیماری کی حالت کے اندر، اب بیوی چلی گئی ہے تو شوہر اس کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن بیوی شوہر کی وارث بنے گی۔ اور اسی طریقے سے قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں طلاق مغلظہ کے متعلق کہ عروہ الوارقی جو تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر آئے اور اس شخص کے بارے میں بیان کیا کہ جو اپنی بیوی کو حالت مرض میں 3 طلاقیں دے دے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دوران عدت وہ اس کی وارث ہوگی، یعنی اگر اس عدت کے دوران وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اس کی وارث ہوگی، لیکن شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا اس آیت کریمہ سے، اور یہ جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی، مصنف عبدالرزاق کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی قرآن اور سنت خواتین کو حق کے ملکیت بھی عطا کرتے ہیں، حق کے وراثت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ابھی نماز کا وقت ہے، چلو ایک حق اور بیان کر دیتا ہوں، حرمت نکاح کا حق میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، اور ابھی جو ہے تو امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الاحکام القرآن کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ باپ کی جو بیوہ ہوتی تھی، یعنی ماں، سوتیلی ماں، فرما زمانہ جاہلیت کے اندر اس سے نکاح کرنا ایک بالکل معمول بن چکا تھا، لوگ ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن آیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرمت نکاح کا حق خواتین کو عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے گنوا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ فہرست گنوا دیے
کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ مشہور آیت سورہ نساء کی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ فرمایا یہ تمہارے اوپر حرام ہے، ان رشتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ معمول تھا، اس وقت کوئی پہچان نہیں تھی، یہ ماں ہے، خال ہے، بس معاملات چلتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن آیا تو خواتین کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حقوق عطا کیے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، یہ جائز ہے، فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ تو آج کی جو ہماری مختصر نشست تھی، اس نشست کے اندر ہم نے خواتین کے دو حق بیان کیے، حق ملکیت اور وراثت، اور حق حرمت نکاح۔ اور چونکہ ابھی نماز کا وقت ہے، آگے آئلی